آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مومنین کو تکلیف پہنچانا اور اذیت دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مومنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، منبع نور و ہدایت لا ریب کتاب سے ایک آیہ کریمہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ بندے بیگ بھی لے کے اندر آئی جاندے، شاپر بھی لے کے بندہ ایک آیا، وہ ایک نکر سے بیگ پہ ہے تو بندہ کھلارو بارو۔ فرمان باری تعالی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مرد اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسب، بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، فرمایا ایک تو وہ بہتان اٹھا رہے ہیں اور دوسرا یہ کھلا گناہ ہے۔ امام ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر مومن کو تکلیف پہنچانا، جہاں پر انہوں نے دیگر کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، وہاں پر اس گناہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ مومن کو تکلیف پہنچانا یہ کبیرہ گناہ ہے، تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من ودعہ الناس او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں سب سے برا بندہ وہ ہوگا جس کو لوگ اس کی فحش گوئی، اس کی بد اخلاقی اور اس کی ترش روئی، سخت مزاجی کی وجہ سے چھوڑ جائے، یعنی اس کے پاس ہی نہ بیٹھے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا محبوب آپ بھی اگر سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس بیٹھنے والے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اللہ نے محبوب کو رحمت بنایا ہے، نرم دل والے بنایا ہے، رحیم بنایا، کریم بنایا۔ وہاں پر غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، آنکھوں والا بھی آتا ہے، نابینا بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے، ہر غنی بھی آتا ہے، ہر طرح کا بندہ آتا ہے۔ سرکار کی رحمت سب پر مساوی تھی۔ اللہ کے ہاں بھی بندوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہاں، اللہ نے کسی کو اگر معزز اور محترم بنایا ہے تو اس کا ایک معیار رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑے خاندان والا ہے تو وہ اللہ کا قریبی ہے، یا جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ اللہ کا قریبی ہے، نہیں، یہ معیار ہی نہیں وہاں پر۔ فرمایا سارے انسان یہ برابر، یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر آگے تمہارے شعبے بنا دیے ہیں، قبائل بنا دیے، یہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف رہے۔ باقی اللہ کے ہاں کسی کی قدر یا قیمت ہے، کسی کی عزت ہے یا تکریم ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم، معزز اور محتشم وہ بندہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے، جو اللہ کا، جس کے دل کے اندر خوف زیادہ ہے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جس نے حرام کو چھوڑا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جو عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا مرنا جینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، سونا جاگنا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، دل روتا رہتا ہے، مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے، فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم بندہ ہے۔ تو فرمایا شریر ترین بندہ، بدبخت بندہ، بدترین بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوگا جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ جائیں، اس کے پاس ہی نہ بیٹھیں۔ ایسے ہی لوگوں پر روب دبدبہ جماتا رہے اور لوگ اس کے قریب نہ آئیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں بڑا برا بندہ ہے۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو نرم دل بندہ ہوگا، خوش روئی سے ہر بندے کو ملتا ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے شفقت ہے، اخلاق حسنہ کا وہ بندہ مالک ہے، اس کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، آپ فرماتے ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، فرمایا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل اس بندے کا ہوگا، قیامت کے دن میزان پر اس مومن کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس بندے کا عمل میزان پر سب سے بھاری ہوگا۔ اور فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں تو اللہ پاک کے ہاں وہ مبغوض ترین بندہ ہے، یعنی اللہ کا اس پر غضب برسا، اللہ اس کا دشمن ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا عمل قیامت کے دن میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اس لیے مومن کو اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی جناب گفتگو کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اپنے قریب کرو، اس کے کام آؤ۔ ابھی احادیث میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ مومن کے ساتھ بھلائی کرنے کا فائدہ کتنا ہے، اور ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو، مسلمان کو پریشان کرے، کبھی بھائی بھی بھائی کو پریشان کرتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور سرکار نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، توجہ رکھنی، مسلمان مسلمان کا لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقرہ اخاہ المسلم، فرمایا کسی بندے کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔
بندے کے لیے یہی کافی ہے اس کے برا ہونے کے لیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ کہ اسلام نے تو برابری کا درس دیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی اللہ کی بارگاہ میں سب مسلمان برابر ہیں۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بندہ کسی کی عزت سے کھیلتا رہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، بالخصوص مسلمان کی عزت، اس کی بے عزتی کرنا، یہ دوسرے مسلمان پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ کسی کا خون بہانا کسی دوسرے مسلمان کا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی اس کے قتل کو جائز سمجھ کر قتل کرنا، اسے کبیرہ گناہ ہے، جائز تو نہیں سمجھتا، دشمنی میں قتل کر دیا ہے، یہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ لیکن اگر جائز سمجھ کر قتل کرے گا مسلمان کے قتل کو تو یہ کفر ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اس کے خون کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، جہاں اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے وہاں پر دوسرے مسلمان کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت کا بھی خیال رکھے، کیونکہ کسی کی بے عزتی کرنا یہ جائز نہیں، کسی کا خون بہانا یہ جائز نہیں، اور کسی کا ناجائز طریقے سے فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے مال کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ ما ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس، ایک دوسرے کے ناجائز طریقوں سے مال نہ کھاؤ اور ایجنٹ بھی نہ بنو۔ کوئی کسی مسئلے میں کوئی بندہ پھنس گیا ہے تو آپ کو اب موقع مل گیا ہے، آپ اس کو تھانوں میں کچہریوں میں گھسیٹتے پھریں، آپ کو مال جناب کمانے کا موقع ملنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ چلو گے اس کا بڑا فائدہ، میں بھی حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کسی کے کام آ جانا۔ مسلمان کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سے عرض کیا گیا ایک مرتبہ کہ فلاں عورت جو ہے وہ دن کو نماز پڑھتی ہے، رات کو بھی نماز پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، رات ساری عبادت کرتی رہتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بڑا پریشان کرتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر بھی، توجہ رکھنی ہے آپ نے یہاں پر، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا نا، غرور، بڑا پن، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پسند کرتا ہے کہ وہ خوبصورت لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، بالوں کو سنوار کے رکھے اور اپنی خوب دیکھ بھال کرے، خوشبو لگائے، تو یہ بھی تکبر میں آتا؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو بروئے کار لاؤ، استعمال کرو، یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو تحزیز نعمت کے لیے اس کا اظہار بھی جائز ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی البسو جدیدن عش حمیدن مت شہیدن
اگر اللہ نے دیا ہے تو نیا لباس پہنو، اچھی زندگی جیو، شہادت کی موت مرو۔ سرکار نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تو آقا پھر تکبر ہے کیا؟ فرمایا الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کا انکار کرے، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ حق بات جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر بندہ حق بات تسلیم نہیں کرتا اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے، نیچا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ہی بڑا کچھ سمجھتا ہے، سرکار میں یہ ہے تکبر۔ اور جس کے دل میں یہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا نا، سرکار فرماتے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام کی تو یہاں تک تعلیم ہے، کسی کو مارنا، تکلیف پہنچانا، زخم دینا، گالی دینا، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اسلام نے ایسے مذاق سے بھی منع کیا ہے جس سے اگلے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، وہ برا محسوس کرے۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ میں اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے ان یکونوا خیرا منہم، اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہوں۔ اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو ہضم کرو، اس کو پچاؤ۔ اگر کوئی غریب عورت ہے یا بندہ غریب ہے تو اپنے جناب اس کو مد مقابل لانے کی کوشش نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے، کسی کا جوتا پھٹا ہوا ہے، کسی کے پاس ہوٹل پر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا اپنے آپ کو بڑی نہ سمجھیں، اور کسی غریب خاتون کو دیکھ لیا تو اس کو جناب دھر لیا، اکٹھی ہو گئی دو چار اور اس کا مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے منع کیا ہے، یہاں تک منع کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنہ بھی نہیں دینا، برا نام لے کر بھی نہیں پکارنا، ایسا نام جس سے اگلے کو تکلیف ہو۔ تو یہ تو فسق ہے۔ میں اگر توبہ نہیں کی تو پھر بندہ ظلم پہ مر جائے گا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ لوگ ظالم ہیں، یعنی ایسا نام جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے۔ آپ کوئی ایسا نام رکھ لیتے ہیں جو مشہور ہو جاتا ہے، اگلا بندہ محسوس نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے، اسے نک نیم کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نام جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو، اگلا بندہ پریشان ہو جائے۔ مثلاً ایک چھوٹا آدمی ہے تو آپ اس کو کوڈو کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا، اس کے دوست احباب ہیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، تو گویا یہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ ہاں ایسا نام گھروں میں جس طرح ہم بچوں کو پکارنے کے لیے کاکا کہہ دیتے ہیں، یہ نام بگاڑنا نہیں ہے، یہ اس سے کوئی حد تک یا بے عزتی والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں یہ اس حد تک تو جائز ہے۔ ناجائز کہاں ہے کہ جس نام سے پکارنے سے اگلے بندے کو تکلیف ہو، ایسا نام رکھ دینا یہ ناجائز ہے۔ ایسی تکلیف سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ گالی گلوچ اور مارنا پیٹنا تو یہ بہت دور کی بات ہے، یہ تو فسق ہے، گناہ کبیرہ میں۔ بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر روز جس میں سورج نکلتا ہے ہر بنی آدم پر صدقہ ضروری ہے۔ بندے کے ایک روایت میں آتا ہے ہر جوڑ پر صدقہ ہے،
روزانہ ہر بندہ مومن پر صدقہ کرنا ضروری ہے، اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا چاہیے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، ہمارے لیے جو آسانیاں کر دی ہیں نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک آدمی غریب ہے تو یہ صدقہ آپ فرما رہے ہیں ضروری ہے، اب غریب آدمی کس طرح ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، غریب آدمی کس طرح صدقہ ادا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نیکی کا صرف یہی ایک دروازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہی آپ نے اٹھا کر دینے، کھانا ہے تو وہی آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ فرمایا نیکی کے بے شمار دروازے ہیں، صدقے کے بے شمار دروازے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ نے زبان کا صدقہ ادا کر دیا، جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا نا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو گویا آپ نے زبان کا صدقہ ادا کر دیا ہے۔ فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی کا ایک دروازہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا دیا ہے، آپ نے کانٹے کو اٹھا دیا ہے، کوئی لکڑی پڑی اس کو اٹھا دیا ہے، کوئی اینٹ یا روڑا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا دیا، راستے میں اگر کھڈا ہے تو اس کو بند کر دیا ہے، راستہ صاف کر دیا ہے گزر والوں کے لیے، میں یہ بھی نیکی ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اونچی آواز سے سنتا ہے، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کسی نے اس کو بات کہی، اس کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس کو جس انداز سے بھی اونچی آواز سے سمجھا دیا یا اشاروں سے سمجھا دیا ہے، آپ نے بہرے کو بات سمجھا دی ہے تو آپ نے صدقہ ادا کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی نابینے بندے کو جناب راستہ پار کروا دیا ہے یا اس کے گھر تک پہنچا دیا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت مند کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا ہے، یا آپ خود پورا نہیں کر سکے، جہاں اس کی ضرورت پوری ہونی تھی آپ وہاں تک اس کے ساتھ گئے ہیں، آپ نے سفارش کر دی، اس کی ضرورت پوری ہوگی، میں یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی پر ظلم ہو رہا تھا، وہ پکار رہا تھا میری مدد کرو، تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی ٹانگوں کے زور پر چل کر اس کے پاس گئے اور مظلوم کی فریاد کو سنا اور ظلم سے اس کو نجات دلوائی، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح کوئی ضعیف آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، کوئی چیز وہ اٹھانا چاہتا ہے، اس سے اٹھ نہیں رہی، تو آپ اس کے پاس جائیں، آپ اپنے زور بازو سے وہ چیز اٹھائیں، اگر تو وہ اپنے سر پر اٹھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی وہ گٹھڑی یا اس کا وہ سامان آپ اس کی منزل جہاں تک اس نے لے کر جانا ہے وہاں تک پہنچا دیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے کچھ اور اضافہ کیا ہے، اضافے کے ساتھ احادیث کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَتَبَسَّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةً، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا اجر ہے، کام کتنا چھوٹا سا ہے۔ میں کسی مسلمان کو دیکھ کر نا مسکرا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی شریف والے فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرا لینا اور خوش ہو جانا یہ بھی ایک ملاقات ہی ہے، نیکی ہے۔ تو مومن کا ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ نہیں کہ جناب دور سے کوئی بندہ ہے یا بندہ آنکھیں پھیر لے، بندہ غریب ہے یار اس کیا اس کے جناب سامنے آنا ہے، بندہ اپنا رستہ ہی بدل جائے، یا کوئی رشتہ دار آ گیا ہے یار یہ کوئی نہ کوئی شے مانگے گا، نہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے اس کو دیکھ کر تم مسکراؤ، اسے پتہ چلے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، آپ نے اس کو دیکھ کر مسکرا لیا، آپ تگڑے بندے ہیں، وہ سمجھے گا یار لگتا ہے کہ میں اگر کوئی مجھے کام پڑ گیا یہ میرا کام بھی کر دے گا، تو اس کی پریشانی ویسے ہی دور ہو جائے۔ صرف مسکرانے سے اگر اگلے کا کام ہو جاتا ہے تو آپ کے اور بہترین عمل ہے کسی کے دل کو خوش کرنا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہ بہترین عمل ہے۔ فرائض و واجبات کی بات، یہ بہترین عمل ہے کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا
وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرُ وَالشَّوْكَ، ہمارے راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہے نا یا کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ اگر پتھر وہ کانٹا ہٹا دیتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالْعَزْمُ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، لوگوں کا جہاں سے گزر ہوتا ہے جو راستہ ہے وہاں پر اگر کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے آپ اس کو اٹھا کر سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَهَدْيُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الدَّالَّةِ صَدَقَةٌ، ایک آدمی ہے اجنبی ہے کہیں دور کا رہنے والا ہے، وہ آپ کے علاقے میں آ گیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے، جس طرح عام طور پر راستہ پوچھتے ہیں کہ فلاں گاؤں کو راستہ کون سا جاتا ہے، فلاں گاؤں کو راستہ کون سا جاتا ہے، جی کھوکھے کو راستہ کون سا جاتا ہے، جی منارہ پولی کو راستہ کون سا جاتا ہے۔ وہ اجنبی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کراچی سے آیا ہے، اس علاقے کو جانتا نہیں ہے، آپ سے صرف اس نے اتنا پوچھا ہے بھائی یہ میرپور کو راستہ کون سا جاتا ہے، آپ نے اس طرح اشارے سے بتا دیا بھائی یہ روڈ ہے یہ سیدھا میرپور کو جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا۔ وہ لاہوریوں والا راستہ نہیں بتانا، یہاں سے سیدھے جاؤ پھر دائیں ہو جانا پھر بائیں ہو جانا، پھر چھوٹی سی گلی آئے گی پھر بائیں جا کر بڑی سی گلی آئے گی پھر آگے جا کر اس طرح، وہ اس کو پھنسانا نہیں ہے، اس کو صحیح آپ راستہ بتا دیں گے نا۔ وہ جو اجنبی ہے وہ مہمان ہے، تو آپ نے جب اس کو صحیح راستہ بتا دیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ یہ صحیح جو راستہ ہے بتائیں گے تو پھر اللہ پاک اس پر بھی ہے۔ تو دین اسلام نے دیکھو نا جگہ جگہ پر قدم قدم پر ہمارے لیے نیکیاں رکھی ہوئی، ہم خود نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں، ہم اپنی ہی مستی میں مست ہیں۔ بندے کو اپنی مستی میں مست نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیکی کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے جناب سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بڑھ چڑھ کر نیکی کرنی چاہیے۔ تو یہاں تو قدم قدم پر اللہ پاک نے نیکیاں رکھی ہیں، بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کے بارے میں ملتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق، ایک بندے کا گزر ایک راستے سے ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک خاردار ٹہنی ہے جو اس طرح راستے پر جھکی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس ٹہنی کو اس راستے سے اٹھاؤں گا، ہٹاؤں گا اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سرکار نے فرمایا ایک بندے نے یہ سوچا اور اس نے پروگرام بنایا، تو یہاں پر تو دین اسلام کی برکات دیکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ بندے نے نیک کام کی نیت کر لی ہے نا تو اللہ پاک اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ برائی کی نیت کی کیا نہیں ہے تو پکڑ نہیں ہے، نیت کی ہے کیا نہیں بچ گیا ہے، وہاں بری نیت کا گناہ نہیں، یا بندہ پھنستا نہیں ہے جب تک کرے گا نہیں، کرے گا تو پھنس جائے گا۔ لیکن نیکی کی نہیں ہے، صرف نیت کی ہے تو اللہ پاک اس کو نیت کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس بندے نے یہ پروگرام بنایا کہ میں اس ٹہنی کو راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب وہ کر تو نہیں سکا، اللہ پاک نے اس نیت کی وجہ سے اس کو بخش دیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ نیکی کی نیت ہر وقت بندے کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ یار کوئی بھی نیکی کا موقع ملا تو میں اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تو بالخصوص مسلمان ایمان والے کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا تو اتنا بڑا اجر ہے۔ سرکار نے فرمایا پوری حدیث پاک حضرت ابن عمر سے ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے نا اللہ پاک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ بندہ نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ چلے تو صحیح نا، کسی مومن مسلمان بھائی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن
کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو جو بندہ کسی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، ایک مسلمان ہے وہ تنگی میں ہے، مشکل میں ہے، اب دوسرا مسلمان بھائی ہے، اس کو اللہ پاک نے کشادگی دی ہے، اب یہ جس کو اللہ نے کشادگی دی ہے، وسعت دی ہے، تو یہ وہ تنگ دست مسلمان کی تنگ دستی دور کرتا ہے، تو حضور فرماتے فرج اللہ عنہ، یہ دنیا میں اس کی تنگ دستی دور کر رہا ہے، تو فرج اللہ عنہ بہا قربتاً من قرب یوم القیامہ، اللہ پاک اس بندے کی جو قیامت کے دن تنگیاں اور سختیاں ہوں گی نا وہ دور کر دے گا۔ قیامت کے دن وہ بڑا ہولناکی کا دن ہوگا، پریشانی والا دن ہے، پل صراط بھی ہے، وہاں پر میزان بھی ہے، وہاں اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا عیب اس پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ پاک ستار ہے نا، ستار کا معنی ہے جو بہت زیادہ پردے ڈالنے والا، اللہ پاک نے پتہ نہیں ہمارے کتنے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے، تو بندہ اللہ کا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ پاک کی اس صفت کو اس کا مظہر بننے کی کوشش کرے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا عیب اس کے سامنے کھل گیا ہے تو عیب لوگوں کو نہ بتائے بلکہ پردہ ڈالے۔ آج اگر کسی نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا نا، قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے نا، جس نے آج کسی کی جناب عزت یا کسی کے عیبوں پر اس نے پردہ نہیں ڈالا نا، تو قیامت کے دن اللہ پاک بندوں کے سامنے پوری مخلوق ہوگی، جب اللہ پاک کی عدالت ہوگی، اللہ اپنی عدالت میں پورے جناب لوگوں کے سامنے اس کے پردے کھول لے گا، پھر کیا بنے گا؟ وہاں پر تو بندہ بھاگ بھی نہیں سکے گا، وہاں کیسے پردے چھپائے گا؟ اپنے عیبوں کو چھپائے گا۔ اس لیے جس نے آج دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور سرکار نے فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ، بلوان جی چنگا پلا سرور آ رہا سی تو سارا کام خراب، یہ نہ ٹھایا کرو، بہ جاؤ لینا ہونی لینا۔ وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثْبِتَ لَهُ حَقَّهُ ثبت اللہ قدمہ علی الصراط یوم تزول الاقدام۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ چلا تاکہ میں اس کو ظلم سے نجات دلا دوں، اس کو پریشانی سے نجات دلا دوں، اتنا اس کے ساتھ وہ چلا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تھی، کوئی معاملہ تھا ایسا، اب یہ بندہ اس کی مدد کے لیے چلتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس مظلوم کو ظالموں کے ظلم سے چھڑا لیا اور اس کا حق اس کو دلوا دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گا نا، کہ وہاں پر بڑوں بڑوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، حضور فرماتے ہیں اس کے قدم وہاں پر بھی نہیں لڑکھڑائیں گے۔ کس کے؟ جس نے مظلوم کی مدد کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے یا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا جو بندہ، اللہ کی رضا کے لیے، ایجنٹ بن کے نہیں، پیسوں کے چکر میں نہیں، اس کا جناب جھگا اجاڑنے کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں جگہ پر خوب بھی ہو نا تو وہ بھی خالی ہو جاتا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا، اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو بندہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے ہر قدم کے بدلے میں اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 نیکیاں۔
کس بندے کو؟ جو بندہ کسی مسلمان کی ضرورت کو، حاجت کو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ 70 اللہ پاک اس کو ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 70 سَیِّئَةً، اور اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے نا اس کے 70 گناہ مٹا دیتا ہے۔ 70 نیکیاں مل گئی ایک قدم کے بدلے میں، اور 70 گناہ مٹ گئے۔ إِلَىٰ أَن يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُ، تو یہ سلسلہ کہاں تک، کب تک رہتا ہے؟ جب تک بندہ کسی مسلمان کے ساتھ اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ ایک دن لگ جائے، خواہ مہینہ لگ جائے، سال لگ جائے، جتنے قدم وہ اٹھائے گا اللہ پاک ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں بھی دے گا اور 70 گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور سرکار فرمایا اگر وہ کسی کا کام کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ چلتے ہوئے، کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے راستے میں فوت ہو گیا نا تو داخل الجنت بغیر حساب، اللہ پاک قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنا ثواب ہے کسی مسلمان کے کام آ جانا۔